In your view, Kakar Sahab, how can we develop Balochistan? What will it take for Balochistan to develop? What is actually the problem then? बहुत शुक्रिया. देखिए, ये बहुत इट्स $1 billion क्वेश्चन, और सॉरी अगर मैं इसमें थोड़ा लंबा और थ्योरेटिकली बोरिंग जवाब दूं, क्योंकि मैं पहला वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हाईलाइट करना जरूरी है कि मेरे नजदीक डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट या कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है. देखिए, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्राइमरीली तालिब इल्म हूँ, और पॉलिटिकल इकोनॉमी हमें ये बताती है कि सिस्टेमिक ड्राइवर्स क्या है, खुशहाली के या पसमानदगी के या झगड़े के. क्यों, जब अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम ग्रुप इंसानों को तकरीबन सिमिलर एबिलिटीज के साथ पैदा किया है, तकरीबन सिमिलर एबिलिटीज के साथ, ऐसा क्यों है कि कुछ कौमें, कुछ खिते बहुत आगे चली जाती हैं और कुछ बहुत पीछे रह जाती है, कुछ लड़ाई झगड़ों में रहती है? इस पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने, इकोनॉमिस्ट ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने काम किया. बहुत बड़ा लंबा डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसकी एक दो जुमलों में समरी पेश करूंगा. कुछ ने कहा है कि जी ये ज्योग्राफी है, कि जी जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे पानी नहीं हो, जहाँ पे वहां पे लड़ाई झगड़े और उनका ज्यादा इम्कान होता है, इसके मुकाबले में जहाँ पे पानी हो, एग्रीकल्चर जमीनें होती है, लोग ज्यादा खुशहाल आबाद होते हैं. सो ज्योग्राफी और टेरेन. अच्छा, इसी तरह ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स का एक तकसीम किया गया है. इस तरह की बहुत सारी बातें हैं. अच्छा, फिर कि जिधर कुदरती वसाइल हो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांस ज्यादा है, जिधर कुदरती वसाइल कम हो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांस कम. इस तरह की बहुत सारी थेरीज है. इन सब थेरीज की एक लिमिटेशन ये कि दुनिया में हर तरह का सैंपल आपको मिलेगा कि जिसमें डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं. सैंपल से क्या मुराद, यानी आपको बलूचिस्तान जैसी ज्योग्राफी के मुल्क मिलेंगे जो बहुत तरक्की किए हुए हैं. आपको अक्सर मिडल ईस्ट, आपको जॉर्डन, आपको ऑस्ट्रेलिया में आधा ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है. सो ज्योग्राफी वाले बहुत सारे आर्गुमेंट इस वजह से उनकी जो एक्सप्लेनेटरी पावर है वो बहुत लिमिटेड है, वो माने नहीं जाते, क्योंकि बलूचिस्तान जैसी ज्योग्राफी के साथ, बलूचिस्तान जैसे टेरेन के साथ, अफगानिस्तान जैसे टेरेन के साथ बहुत सारे मुल्कों ने तरक्की भी की और बहुत अच्छी खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं. अच्छा, उसके बाद कुछ थ्योरिस्ट्स है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जिधर सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी होगी ना, एथनिक डाइवर्सिटी या रिलीजियस डाइवर्सिटी, उन मुल्कों में फड़े और जंजाल और ये ज्यादा होते हैं और इसलिए वो अंडर डेवलप रहते हैं. अगेन ये फिर चैलेंज हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे एथनिक डाइवर्सिटी भी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, लेकिन वो मुल्क एक जिम्मेदार मेंबर, दुनिया के एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर आगे बढ़ भी रहे और उधर मसाइल हल भी हुए हैं और वो इकोनॉमिकली उन्होंने ग्रो भी किया. सो इन सारे उसके बाद जो थ्योरी जो अभी तक जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेटरी पावर है वो ये है कि भाई ये सारी चीजें तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो डिफरेंस आता है वो आता है क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस से. इंस्टीट्यूशंस जो है वो तयन करते हैं कि एथनिक डाइवर्सिटी लड़ाई का सोर्स बनेगी या खुशहाली का सोर्स बनेगी. इंस्टीट्यूशंस का डिजाइन और क्वालिटी तयन करती है कि जी ज्योग्राफी, टेरेन या रिलीजियस डाइवर्सिटी कर्स बनेगी या ब्लेसिंग बनेगी. क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस है क्या, इंस्टीट्यूशंस आर रूल्स ऑफ द गेम that distribute power and resources among competing social groups. किसको इख्तियार मिलेगा, किसको कितने वसाइल मिलेंगे, फैसला साजी का इख्तियार, ये सारी चीजें जो है ये इंस्टीट्यूशंस इन चीजों का तयन करती है. सो इंस्टीट्यूशंस, चूंकि ये सारे अहम चीजें इंस्टीट्यूशन करती है, दे क्रिएट विनर्स एंड लूजर्स. ऑलमोस्ट ऑलवेज दे क्रिएट विनर्स एंड लूजर्स. तो इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ जब इसको हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स में लोग एथनिसिटी, लैंग्वेज, इस ये लैंग्वेज तो इन्वोक करते हैं, लेकिन जो इसका डीपर स्ट्रक्चरल ड्राइवर हमेशा होता है वो है द डिग्री ऑफ प्रॉक्सिमिटी इन स्टेट स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज. एथनिक ग्रुप्स जो है कौन से, मसलन पाकिस्तान में, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पंजाबी आइडेंटिटी क्यों पॉलिटिसाइज नहीं होती, ये कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं है पंजाबीज की जो पंजाब में रहते हैं.
कोई डेलिबरेट चॉइस नहीं है, बल्कि चूंकि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है उसमें पंजाब के रहने वाले एक प्रिविलेज पोजीशन में है, वो बेनिफिशरीज है उस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के एज अ रिजल्ट। कोई अर्ज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पंजाबी आइडेंटिटी के पॉलिटिसाइज होने की, उसके लिए कोई पॉलिटिकल और मटेरियल ग्राउंड नहीं बनता। अच्छा, तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एथनिसिटी प्राइमरीली प्रोडक्ट है कि पावर और रिसोर्सेस पे कंट्रोल किस एथनिक ग्रुप का कितना है, वो इन चीजों का। उसकी दूसरी एक इंपॉर्टेंट मिसाल मैं ये भी दूंगा, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्लैरिटी अगर हो तो फिर बाकी आर्गुमेंट आसान बन जाता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। अच्छा, पश्तून्स, पेशावर वैली के पश्तून्स आज पंजाब के रहने वालों के बाद पाकिस्तान के दूसरे या तीसरे बेनिफिशरीज है। हुआ क्या, अच्छा वहां पे जो एथनिक मूवमेंट थी पेशावर वैली में वो कमजोर हो गई है ओवर द इयर्स। वो इसलिए कमजोर हुई है कि पिछले 3-4 दहाइयों में उनकी इंटीग्रेशन इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ पाकिस्तानी स्टेट बढ़ गई है। तो जब स्टेक आता है फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एथनिसिटी कमजोर हो जाती है। अब अगर बलूचिस्तान पे हम अप्लाई करें, मेरे नजदीक बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के 3 बड़े ड्राइवर्स हैं और मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, मिलिट्री लेड अथॉरिटेरियनिज्म। जब से पाकिस्तान बना है बलूचिस्तान को, चाहे वो डिक्टेटरशिप रहा हो या जमहूरी दौर रहा हो, बलूचिस्तान को हमेशा रियासत ने एक अथॉरिटेरियन तरीके से चलाया है। और ये जितने ताकत का इस्तेमाल हर वक्त किया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बलूचिस्तान पॉलिसी हमेशा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हाथ में होती है, यानी बलूचिस्तान के हवाले से फैसला साजी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करती है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये कि ये नियत की बात नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है पॉलिटिकल डिफरेंसेस को मैनेज करने की। एज अ रिजल्ट वो हर जेन्युइन इंडिपेंडेंट वॉइस को शक की निगाह से देखते हैं, वो उनको उसमें गद्दारी नजर आती है। और फिर जब आपको गद्दारी नजर आती है, ये जितने बाकी मसाइल हैं, enforced disappearances, extrajudicial killings, military operations, these are products of that military mindset, या वो जो authoritarian approach of the state towards dealing with political dissent, उसके ये प्रोडक्ट है। सो दिस इज सिस्टमिक ड्राइवर नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का सेंट्रलाइज्ड फेडरल मॉडल। पाकिस्तान बनने से लेके 2010 तक हम बहुत एक सेंट्रलाइज्ड फेडरल मॉडल हमने चलाया कि जिसमें सारे रिसोर्सेज, सारे इख्तियारात वफाक के पास थे। 18वीं तरमीम आई थिंक is a very important political and constitutional development in the modern history of Pakistan. उसने इसको काफी significantly undo किया है और लोगों को, सूबों को इख्तियारात दिए हैं, डिवॉल्व किए हैं। बलूचिस्तान की केस में अगेन बदकिस्मती ये है कि जो डेवोल्यूशन हुई है उसका भी इम्पैक्ट अमंग द अदर्स, एक वजह ये कि उस तरह से नहीं आ रहा कि डेवोल्यूशन के बावजूद सूबे के लेवल पे डिफेक्टो पावर मिलिट्री के पास है। तो जब तक वो डिफेक्टो पावर परसिस्ट करेगा, वो पावर डिवॉल्व करने का जो इंटेंट था वो अंडरमाइन हो रहा है, वो रियल एसेंस उसका रियलाइज नहीं हो रहा। सो सेंट्रलाइजेशन तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिस पे बात नहीं की जाती मेरे नजदीक एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, वो पाकिस्तान का मेजोरिटेरियन फेडरल डिजाइन है और इस पे बहुत कम डिबेट होती है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो है या कोई भी इंसान जो है वो एक रैशनल एक्टर है जो रिस्पॉन्ड करता है टू द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट इन व्हिच ही और शी ऑपरेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी है वो फेडरल निजाम मखसूस इंसेंटिव्स दे रहा है और कुछ रवैयों को डिस्करेज कर रहा है, कुछ को इनकरेज कर रहा है। पाकिस्तान का जो मौजूदा फेडरल निजाम है, अगर सुनने वाले सुन रहे, मेरे ख्याल से अगर उन्होंने एक बात आज से सीख के जानी है, रट्टा लगा के जाना है, तो ये बात है, all political parties that aspire to come into power at the federal level face zero or little incentive to invest in Balochistan. बुनियादी मसला यह है कि जो मेजोरिटेरियन फेडरल डिजाइन है, ये मेन सियासी जमातों को जो वफाक में इक्तदार में आना चाहती है या आती है, उनको जीरो इंसेंटिव देता है कि वो बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करें। जब आपको सिस्टम इंसेंटिव नहीं दे रहा, उसके बावजूद अगर कभी कभी कोई वफाकी हुक्मरान
بلوچستان پہ کوئی مہربانی عنایت کرتے تو یہ ہمیں ان کا احسان ماننا پڑے گا کہ دے آر ڈوئنگ اٹ ڈسپائٹ دا سسٹم. دیکھیں ملک اس طرح سے نہیں بنتے آپ کمزور غریب طبقوں کے بنیادی حقوق کا ایشو طاقتور کے ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑتے کہ ان کی مرضی ہے, ان کی چوائس. ملک اس طرح سے بنتے اور چلتے جب آپ محکوم اور کمزور غریب طبقوں کے حقوق بائی لا اس میں بلٹ ان سیف گارڈز آپ اس میں مہیا کریں. اگر آپ طاقتور کے ڈسکریشن پہ چھوڑیں گے تو پھر وہ یہی ہوگا. بلوچستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ قومی اسمبلی زیادہ پاورفل ہے, اگر آپ مجھے بھی کل وزیر اعظم بنا دے, میرا سب سے بڑا انٹرسٹ کیا ہے, دوبارہ وزیر اعظم بننا. دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے جب میں الیکٹورل میپ پہ نظر ڈالتا ہوں, بلوچستان کی 17 سیٹیں ہیں, ان 17 سیٹوں میں یہ پاکستان کے 45% رقبے کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر میں جنت بھی بنا دوں, میں پاکستان کی سارا بجٹ ان پہ لگا دوں, پولیٹیکل ریٹرن مجھے کیا ہے, اور ان 17 سیٹوں میں سے آج تک کوئی پارٹی 5 یا 6 سے زیادہ نہیں جیت سکی چونکہ پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں جنت بھی بنا دوں, زیادہ سے زیادہ 7-8 سیٹیں, کوئی سیاستدان یا سیاسی جماعت بیوقوف ہوگی اگر وہ بلوچستان میں انویسٹ کرے گی. Only a foolish politician will invest in بلوچستان. کیوں؟ کیونکہ سسٹم انسینٹیو نہیں دیتا. 8-9 سیٹوں کے لیے 45% رقبہ ڈیولپ کرنے کی بجائے گجرانوالہ کو بندہ کیوں ڈیولپ نہ کرے, فیصل آباد کو کیوں ڈیولپ نہ کرے, حیدرآباد, کراچی, لاہور, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, these are just few cities I am naming. ان سب کا سیاسی وزن زیادہ ہے بلوچستان سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں. تو جہاں پہ سیاسی وزن اتنا کم ہو اور انسینٹیو سٹرکچر ایسا ہو کہ آپ کو تقریباً 0 انسینٹیو ہے, تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ پنجابی وزیر اعظم ہے, پشتون وزیر اعظم ہے, سندھی وزیر اعظم ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر جو بھی. اور اس لیے سکسیسو گورنمنٹس, پی ٹی آئی کی حکومت ہو, پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, انہوں نے بلوچستان کو اگنور کیا ہے. سو یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب تک سسٹم یہی رہے گا کہ جو کہ تقریباً 0 انسینٹیو دیتا ہے, تب تک ایوری سکسیسو گورنمنٹ ول کیپ اگنورنگ بلوچستان. یہ جو باقی چیزیں ہیں, ریسورس میں ڈسٹریبیوشن میں انفیئر ہے, این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن, اکنامک جو بلوچستان کی قدرتی وسائل ہے ان پہ یہاں کے لوگوں کے ڈیو شیئر کو اکنالج نہ کرنا, یہ اس میجورٹیرین ماڈل کے پروڈکٹ ہیں. بیوروکریسی میں نمائندگی نہیں ہے, آرمی میں نمائندگی نہیں ہے, میڈیا میں ایک بلوچ صحافی دکھا دے مین سٹریم میڈیا میں. اچھا, پولیٹیکل سسٹم انسینٹیو نہیں دیتا, تو اس کا یہ بائی ڈیفالٹ سسٹم اس چیز کو جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے, ڈیپریویشن ہے, یہ سسٹم کا بلٹ ان پارٹ ہے. دس سسٹم انکریجز اٹ. جب تک یہ سسٹم رہے گا, ریگارڈلیس آف دا انڈیویجول کہ وہ کون ہے, کون پاور میں فیڈرل لیول میں آتا ہے, بلوچستان کے ساتھ یہی ہوگا جو ابھی تک ہوتا ہے. تو پھر حل کیا ہے, پھر ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا ہوگا؟ حل میرے خیال سے, آئی ایم ویری سوری اگر میں کوئی پیسمسٹک بات کروں, میرے حوالے سے خوش قسمت ہم ہیں. ایک کہ چونکہ بلوچستان میں بہت بڑی تعداد میں پشتونز رہتے ہیں, پھر کوئٹہ بہت ڈائیورس سٹی ہے, مختلف ایتھنک گروپس رہتے ہیں. یہ جو گروپس ہے ان کی پولیٹیکل ڈپریویشن ان کی بھی ہے, لیکن ان کی کانفلکٹ کے لیے جو ایپیٹائٹ ہے وہ نہیں ہے لائک دا بلوچ. تو ان گروپس کی بائی ورچو آف دیئر پریزنس in the same administrative unit with the بلوچ, انہوں نے ڈائلیوٹ کیا ہے اس کانفلکٹ کے جو امپیکٹ کو, یہ ایک طرح سے ڈائلیوٹ کرتے ہیں. سو پہلا تو یہ ایک ریاست کے لیے, یہ ہمارے لیے ان کے لیے گڈ ریلیف ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بلوچ ابھی بھی ایتھنو ٹرائبل اور ریجنل لائنز پہ ڈیوائیڈڈ ہے, کرٹیکل میس نہیں ہے. اگر یہ سسٹم رہے گا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور یہ میری رائے ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, اللہ نظر, اختر مینگل, ڈاکٹر مالک میں صرف فرق یہ ہے, گریونس یونیورسل ہے, گریونس پہ کنسنسس ہے, انٹینسٹی آف گریونس پہ کنسنسس ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اختر مینگل, ڈاکٹر مالک یا ان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے ریاست سے لڑنا.
جہاں پہ اتنا ڈیپ گریونس ہو اور فرق صرف رسپانس پہ ہو, اور وہ بھی پریکٹیکلٹی پہ, کہ یعنی ہم جیت نہیں سکتے. جس دن یہ پراسپیکٹس بھی برائٹ ہو جائے کہ ہم شاید جنگ جیت بھی سکتے, اس دن شاید یہ لوگ بھی ٹیبل سوئچ کریں, سائڈ چینج کریں. سو جہاں پہ اتنا ڈیپ گریونس ہوگا وہاں پہ اس وقت گڈ نیوز یہ ہے کہ بلوچ ٹرائبل لائنز پہ ڈیوائیڈڈ ہے, ایک کرٹیکل میس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگلے 15-20 سال میں جب یہ ہائر ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, اربنائزیشن بڑھ رہی ہے, سوشل میڈیا بڑھ رہی ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, یہ ٹرائبل آئیڈینٹیٹیز ویکن ہو رہی ہے. 15-20 سال میں ایک بڑی تعداد میں سائزبل ایجوکیٹڈ مڈل کلاس بن جائے گی بلوچوں میں, اور جب وہ بنے گی جو اپنے علاقائی اور ٹرائبل آئیڈینٹی سے بالاتر ہو کے ایک بلوچ آئیڈینٹی, آپ دیکھیں گے کہ وہ ریزسٹنس تحریک چلے گی بلوچوں میں جو نہ ابھی والی بھی ہم بھول جائیں گے اور پچھلی والی ساری بھول جائیں گے, پرووائڈڈ کہ پولیٹیکل سٹرکچرز یہی رہیں گے اگر ابھی ہے. یہ والا جو سٹرکچر ہے یہ بلوچ کا بنیادی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اچھا کاکڑ صاحب, آپ نے ایک بات کی کہ جی ٹرائبلزم ڈائلیوٹ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا بڑھ رہا ہے, فلانا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ مجھے ایک آدمی دکھائیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہو, امریکہ سے بھی پڑھا ہو, پھر مطلب ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہا ہو, ڈائریکٹر ہو اسٹریٹجک پلاننگ کا, اس طرح زمین پر بیٹھا ہو, شلوار قمیض پہنی ہو, سر پہ ایشوب والی ٹوپی پہنی ہو. یہ آپ کو اور پاکستان میں کہیں یہ سادگی, یہ کلچر یہ نظر آتی؟ پتا نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ تو اور لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں. نہیں, آپ بھی تو گھومے ہو نا پاکستان باور میں, آپ علاقوں لاہور میں رہے ہو نا. آپ نے, اگر ہم جی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرائبلزم کی وجہ سے جی اپنی عورتیں دے دیتے ہیں کانفلکٹ میں یا فلانا کرتے ہیں, یہ جو جتنی باتیں تھیں, تو آپ جو یہ ویلیو سسٹم ہے, دیکھیں پاکستان میں جو میں آبزرو کر رہا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے, اور اسپیشلی پچھلے 4-5 سال سے, جو آپ کا اخلاق, جو کمیونٹی کی سوچ, جو دوستیاں, جو مہمان نوازی, جو ایک دوسرے کی عزت کرنا, جو سادگی ہے. اور مطلب یہ ہم بہت عرصے پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی اگر ہم نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں تو ایک جو ہمارے بلوچستان کا MNA یا منسٹر جس سے ہم ملتے ہیں, بھلے وہ ہے جو جس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہو, اور جو آپ پنجاب والے کو دیکھتے ہیں جس نے آنکھیں, اس کی لٹرلی اس کی آنکھ ادھر ہوتی ہے, اور تو وہ جو ویلیو سسٹم ہے وہ ہمارے ملک میں ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہم ٹرائبلزم میں مجھے وہ ویلیو نظر آتی ہے, وہ کمیونٹی والی. دیکھیں میں کیوں ان ویلیوز کو بہت اسٹرانگلی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ ٹرائبلزم کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹرائبلزم نے تو دنیا کا بیڑا غرق کر دیا. مجھے ٹرائبلزم نے وہ دنیا کا بیڑا غرق کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتی. دیکھیں اس لیے کہ جو یہ مٹیریلزم دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کانفلکٹ اور ڈیولپمنٹ, تو میرا ایک تو یہ بھی سوال ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ اور کانفلکٹ میں کوئی بہت ڈائریکٹ رابطہ بھی ہے؟ اگر ڈیولپمنٹ ہر چیز کا حل تھی تو پھر جب انگریز ادھر آیا تھا تو انگریز نے تو یہاں پہ ریلوے ٹریک بھی لگائے, اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا کیا. جتنے ہم 500 سال میں 5000 سال میں جو ہم نے ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ نہیں کی تھی اتنا تو انگریز نے آ کے کر دیا. تو ہمیں ضرورت کیا تھی کہ جی ہم انگریز سے لڑ رہے تھے کہ جی ہمیں آزادی چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نارتھ آف بلوچستان ہے اس کا جو ہے وہ چونکہ کمپیریٹیولی بیٹر آف ہے, ویل آف ہے, یا جو بھی ہے, لیکن جو اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ ہے, تو کیا ڈیولپمنٹ کرنے سے, کیا روٹی کا ٹکڑا پھینک دینے سے لوگ کتے بن جائیں گے؟ لوگوں کو تو اپنا فریڈم پھر بھی یاد رہے گا. اور اگر اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ کنٹرولنگ ہی رہے گا کہ جی میں کلونیل ہوں اور تم میرے غلام ہو, تو کیا یہ ہم اس کو جتنا مرضی ڈیولپ کر لیں, کیا یہ کانفلکٹ ختم ہوگا؟ نہیں, جس طرح میں نے کہا, دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ انڈر ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے. یہ کانفلکٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے کی گئی ہے. یہ بنیادی طور پر سیاسی
اور بیسک سوشو اکنامک رائٹس کی بات ہے, یہ رائٹ آف ریپرزنٹیشن کی بات ہے, یہ رائٹ آف سیلف رول کی بات ہے کہ میرے سیاسی معاملات پہ اختیار میرے یا میرے نمائندوں کا ہوگا, میرے قدرتی وسائل پہ اختیار میرا ہوگا. یہ ڈیولپمنٹ یا یہ چیزیں اس کا ایک بہت چھوٹا سا کمپوننٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ڈیولپمنٹ انڈر ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے. یہ آپ کی بنیادی سیاسی شہری حقوق کی بات ہے کہ آپ, اگر آپ کی اپروچ, آپ مکران میں بھی صدرن بلوچستان پیکج ہے, بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, آپ بندوق کا استعمال کر رہے ہیں, آپ جو مرضی ڈیولپمنٹ دے دے, اس سے وہ مسائل حل نہیں ہوگے. ان کے وسائل پہ ان کا حق تسلیم کرنا, حق ملکیت ان کو تسلیم کرنا ہے, حق حکمرانی اپنے علاقے میں بجائے کہ کوئی امپوز ہو. تو یہ اس سے میں بالکل, یہ کوئی جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے. اور جو ٹرائبل آئیڈینٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسے کانفلکٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ٹرائبل ویلیوز, وہ تو جس طرح آپ نے کہا اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں اور اس کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہے, وہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوتی ہیں. آئیڈینٹیٹیز کی میں کیسے بات کر رہا ہوں, دیکھیں اب جو ایک بلوچ سینس آف نیشنلزم ہے, اس میں بڑا ہرڈل یہ ہے کہ کوئی بزنجو ہے, کوئی زہری ہے, کوئی مینگل ہے, وہ ایک لارجر پولیٹیکل موبلائزیشن کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہوتا کیا ہے, جب اربنائزیشن ہوتی ہے, جب یہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ہر بندہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ یار میں تو, یہ تو ایک آئیڈینٹی, یہ تو ہم سارے انسان ہیں, ایک جیسے دوست ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ جو بلوچ آئیڈینٹی ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک ایسا کرٹیکل میس پیدا ہوگا جو بلوچ نیشنلزم یا بلوچ آئیڈینٹی کے نام پہ پھر اکراس ٹرائبل لائنز لوگوں کو موبلائز کرنا, لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنا, اس کے لیے تیار ہوگا, اور وہ پھر ریاست کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو میں اس سینس میں کہ وہ آئیڈینٹیز جب آپ کی, مثلا ابھی ہم جیسے, میرے اور آپ جیسے لوگ, میرا کاکڑ میرا ایک سر نیم ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہے پاسپورٹ کی, بٹ وین آئی انٹریکٹ وتھ پیپل, وین آئی میک فرینڈ شپس, وین آئی میک سوشل ریلیشن شپس, اس میں میرا کاکڑ ہونا یا اگلے کا کاکڑ نہ ہونا ڈزنٹ میٹر فار می. سو یہ والی کلاس کی تعداد جتنی بڑھے گی, یہ بلوچ پولیٹیکل موومنٹ کو اسٹرینتھن کرے گا. سو میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ تھریٹنڈ فیل کرتی ہے اس نیشنلٹی کے کانسیپٹ پہ, نیشنلسٹ پالیٹکس پہ, اپنی آئیڈینٹی پر, تو کیا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ نے ڈیلیبریٹلی بلوچستان میں یا کے پی کے میں بھی ریلیجن یا رائٹ ونگ پالیٹکس کو یوز کیا ہے یا نہیں کیا, یا یہ میرا گمان ہے؟